جنہوں نے وقف عید کے چندے دیے اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیے، یا ان کو اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین اور مان تھا کہ اگر وہ قربانی کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کرے گا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اوسط درجے یا کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان میں قربانی کا معاملہ بہت زیادہ ہے، اور انہی کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عموماً انڈونیشیا کی ایک جماعت ہے پنگیر، وہاں کی خاتون ہے طاہرہ صاحبہ، کہتی ہیں پارٹ ٹائم ٹیچر تھی، تنخواہ بہت کم تھی۔ وقف عید کے مالی سال کے اختتام پر مجھے نیشنل سیکرٹری صاحب کا پیغام ملا کہ میرا 1,30,000 روپیہ کا وعدہ ابھی باقی ہے۔ میرے پاس صرف اتنی ہی رقم تھی جو میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ رقم تھی میرے پاس اسی کے برابر، لیکن اپنے لیے ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں تھوڑی کشمکش ہوئی، لیکن پھر میں نے اللہ پر توکل کیا اور وہ ساری رقم جو وقف عید میں تھی وہ وقف عید میں دے دی۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ غیر متوقع طور پر مجھے اسکول کی طرف سے بونس مل گیا، جس کی مجھے اشد ضرورت تھی، اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی ملی کہ میرا نام حکومت کی طرف سے سبسڈی ملنے والوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک طرح شکر بھی ادا نہیں کر پائی تھی کہ فوری طور پر میرا یہ کام ہو گیا، کہ اسی دوران میرا ٹیچر رجسٹریشن نمبر بھی جاری ہو گیا، جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل میرے اس چندے کی ادائیگی کی اہمیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر کینیا جو مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے، انڈونیشیا اور کینیا میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، لیکن سوچیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کیسے ہیں ایک جگہ ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو بھی نوازتا ہے۔ کینیا کے امیر صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک معلم نے ان کے خاتون کا واقعہ بیان کیا جو بڑی باقاعدگی سے چندوں کی ادائیگی کرتی ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کی خاص آمدنی نہیں ہے، لیکن چندوں کے معاملے میں بہت پکی ہیں۔ ایسی حالت میں پتہ لگتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے اور مال سے کتنی محبت ہونی چاہیے، لیکن اس وقت اللہ کی راہ میں مال نکالنا اصل میں دل نکالنا یا کلیجہ نکالنے کے برابر ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ اس سال ان کا وقف عید کا وعدہ 400 شلنگ تھا جو انہوں نے ادا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف یہی رقم تھی، اب میں بالکل خالی ہاتھ ہو گئی ہوں، جو کچھ تھا میں نے دے دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے کہا کہ میں خالی ہاتھ ہو گئی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دن بعد انہیں ان کی بیٹی کی طرف سے 1400 شلنگ اس وضاحت کے ساتھ ملے کہ اس رقم میں سے آپ چندہ ادا کر کے باقی اپنے اخراجات پورے کر لیں۔ اس کے بعد ان کے داماد نے فون کیا۔ وہاں یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کا حق مہر جو ہے والدین کو ملتا ہے، تو اس نے حق مہر کی قیمت میں 2 گائیں جن کی قیمت 90,000 شلنگ بنتی تھی وہ ان کو بھیج دیں۔ صرف یہی نہیں ہوا، کہتی ہیں میں نے تو 400 شلنگ دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور غیر معمولی طور پر نوازا، اور ایسی جگہ سے نوازا جہاں سے مجھے کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ پھر غیر متوقع طور پر رشتہ داروں اور باقی بچوں کی طرف سے بھی انہیں تحائف اور ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے رقمیں پہنچنی شروع ہو گئیں، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس بات پر ان کا یقین کامل ہوا یہ چندے کی برکات تھیں۔ چندوں کی ادائیگی سے ایک تو اللہ تعالیٰ کے فضل نازل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گنی کناکری افریقہ کا ایک اور ملک ہے، وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک ریجن میں کنڈیا ریجن ایک گاؤں ہے، وہاں ایک احمدی خاتون ہے، انہوں نے اپنے اس سال کا وعدہ 1,50,000 گنی فرانک لکھوایا تھا۔ سننے میں تو یہ لاکھوں لگتا ہے، لیکن وہاں رقم کی قیمت کوئی نہیں، اس لیے بہت معمولی رقم ہے یہ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ جب سال کے اختتام پر ہمارے لوکل مشنری ان کے گاؤں چندے کی وصولی کے لیے گئے
تو سبزی فروخت کرنے کی مارکیٹ گئی ہوئی تھیں، وقت کم تھا، تو یہ لوگ جو معلم تھے یہ ان کے مارکیٹ میں ان کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ تمہارا یہ چندہ بقایا ہے جو تم نے وعدہ لکھوایا تھا اس میں سے۔ خاتون نے کہا، بڑے دکھ سے کہا، اس وقت تو اس کے پاس ادا کرنے کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فی الحال چلے جائیں اور میں انشاءاللہ ادا کر دوں گی۔ اب دیکھیں یہ خاتون جو ایمان لائی ہے، اسلام اور احمد قبول کیا ہے، تو ایمان میں کس طرح ترقی کی ہے۔ یہ نہیں کہ ٹال دیا کہ چلے جاؤ، سو میں نہیں دے سکتی، بلکہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں جلدی